درود اس کے پیارے حبیب لبیب محمد مصطفیٰ مالک ششنہار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی میں شکر گزار قبلہ صوفی بشیر چشتی دامت برکاتہ العالیہ کا، جس کے توسل سے مجھے یہاں حاضری کی سعادت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں اور آپ کی بنائی ہوئی وصف کو اللہ تعالی 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور اہل خانہ نے جو محفل رکھی اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو محفل میلاد اور حضور کے ذکر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن تقریباً 8 سے 9 منٹ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ بیان تو علماء کرتے ہیں، میں اپنا سبق سناؤں گا آپ کو۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ یہ نہ فرمایا تمہارا رب بھی نماز پڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا ارشاد فرما کر یہ نہ کہا تمہارا رب بھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب فرمایا کہ نماز قائم کرو یہ نہ کہا تمہارا رب نماز قائم کرتا ہے تم بھی قائم کرو، نہ۔ جب اللہ نے حج کا حکم دیا یہ نہ فرمایا تم حج کرے تمہارا رب بھی حج کرتا ہے، یہ نہ فرمایا۔ جب باری محبوب کی آئی نا، باری جب آمنہ کے لال کی آئی، باری جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، تو رب نے فرمایا لوگوں میں بھی اپنے محبوب کو درود بھیجتا ہوں، تم بھی نبی پر درود۔ جب درود کی باری آئی تو اللہ خود بھی درود بھیج رہا ہے، لوگوں تم بھی نبی پر درود پاک بھیجو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ نے صرف فرمایا درود بھیجو، یہ نہ فرمایا کہ کس وقت بھیجو، کس وقت بھیجو، فرمایا جب بھی دل کرے میرے محبوب پر درود بھیجا۔ یا اللہ اذان سے پہلے بھی درود بھیجے، فرمایا اذان سے پہلے بھی درود بھیجو گے تو قبول ہے، اذان کے بعد بھی قبول ہے۔ اب دیکھیں نماز کا حکم، ظہر کی نماز اگر امام آواز سے قرأت کرے تو نماز نہیں ہوگی، مغرب میں اگر امام سلو قرأت کرے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ یا اللہ ظہر کی نماز اگر بلند آواز میں امام قرأت کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا درود شریف میں بھی کوئی شرطیں ہیں؟ کیا درود میں بھی شرط رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ رب نے امام اگر ظہر میں سلو آواز سے تلاوت کرے تو نماز نہیں ہوگی، اگر مغرب میں سلو تلاوت کرے تو بھی نماز۔ مولا کا نماز کے علاوہ درود میں بھی شرطیں ہیں، تو کریم رب نے فرمایا میرے محبوب کی باری ہے، سلو پڑھو گے تو بھی قبول ہے، بلند پڑھو گے تو بھی قبول ہے۔ محبوب کے بارے میں کوئی شرطیں نہیں ہے۔ اللہ نماز کے فرائض میں سے ہے کہ پہلا فرض تکبیر پڑھنا، دوسرا قیام۔ یا رب العالمین کا درود میں بھی یہ ہے شرطیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب پر بیٹھ کر درود پڑھو گے تو بھی قبول ہے، لیٹ کر پڑھو گے تو بھی قبول ہے، کھڑے ہو کر پڑھو گے تو۔ درود شریف پڑھیں۔
اللہ اکبر. پھر یہاں شیطان وسوسہ دیتا ہے اگر نبی پر درود پڑھتے ہو حضور سنتے ہیں تو فرشتے کیوں لے جاتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں درود شریف فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ میں کہا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، بخاری کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو محفل ذکر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب ذکر کی محفلیں ان کو مل جاتی ہیں، جب اختتام ہو جاتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کریم رب فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے اس کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب علم ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فرشتوں سے فرما رہے فرشتوں میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کہتے مولا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اس سے دعائیں مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں، اب دیکھیں فرشتوں کا جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نہیں سن رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے، اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے جو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. میں نے کہا جب اللہ سب کچھ جانے اس کے بعد بھی فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ بارگاہ ربوبیت کا ادب ہے. میرے مصطفیٰ مدینے میں رہ کر یہاں والوں کی سنتے ہیں جو فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے. لیکن ہر کسی کا درود فرشتے بھی نہیں پہنچاتے، ہر کسی کا درود فرشتے نہیں پہنچاتے، کسی کا درود حضور خود سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ جو توجہ سے درود شریف پڑھتا ہے. ہم کہتے ہیں درود پڑھ رہا ہوں لیکن مشکل حل نہیں ہو رہی. درود کی برکتیں آپ کو ملیں گی، لیکن یاد رکھنا آپ نے اگر درود توجہ سے نہیں پڑھا تو ان کو کیا ضرورت ہے حضور آپ کے درود کو توجہ سے سنیں؟ آپ ہی توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج نیت کر کے جائیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں توجہ سے درود شریف پڑھیں. لیکن بدتقاضۂ امتی، ہم امتی ہیں حضور کے، وہ پیدا ہوئے تو بھی ہمارے لیے روئے، دولہا بن کر عرش پر جائیں تو امت کو یاد رکھے. آج ہم امتی ہو کر حضور کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے پیدا ہوتے کہ ربی حبلی امتی، اللہ میری امت مجھے ربا کر دے. جب اسرائیل علیہ السلام لینے آئے تو کہے میری امت کہاں جائے گی، میری امت کہاں جائے گی. آج امت کی کو اگر کہیں کہ نماز کا ٹائم ہے تو امت ہی کہتے ہیں I have to enjoy life, I have to enjoy life, I have to celebrate. اللہ اکبر. امتیوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے وقت نکالا؟ 24 گھنٹوں میں آج نیت کریں، 12 منٹ ایسے نکالیں جو ایک کونے میں بیٹھیں، صرف حضور کا خیال ہو، باقی اور خیال نہ ہو. نبی کا خیال ہو، نبی کا خیال ہو، پھر دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی ایک عجب انجمن آرائی ہو. تو آج نیت کرتے انشاءاللہ روزانہ 12 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر خوشبو لگا کر مصلی بچھا کر اپنے محبوب کو یاد کریں گے. وہ تو ہم پر نظر فرما رہے ہیں، بڑے بے قرار تھے ہم، قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچ گئے، دلے یار تک نہ پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے. ارے یار کی جو نظریں ہیں نا وہ ہمارے دلوں پر نکلیں گی، ہمارے دل سے جب میں نکلے گی نا پھر یار کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی. آج بھی گنبد خضرا کا فیض عام ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں،
ہم گھر سے ہو کر آ جاتے ہیں پر گھر والے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں کیوں نصیب نہیں ہو رہا، حضور کا فیض کیوں نہیں نصیب ہو رہا؟ اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اب دیکھیں نا ہم گھر تک تو پہنچ گئے، در یار تک پہنچ گئے، دل یار تک نہ پہنچ گئے، پہنچے کیوں؟ ہماری میں نہیں مر رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیے گا قربانی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ عارف کلی گزرے تھے نا، اس سے پہلے پھر وہاں تک آپ کو پیر پٹھان کے پاس لے کر گفتگو عارف کلی پر اسی پر ختم اس جملے پہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ہم بڑے بے قرار تھے، قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچ گئے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ ایک شخص تھا نا مجذوب، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا، لوگوں عید کب ہوگی، لوگوں عید کب ہوگی؟ لوگوں نے کہا عجیب بندہ ہے، پاگل ہے یہ۔ آج ہمیں جو ہے نا معرفت کی باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت انگلش کی کتاب پڑھے نا، حضرت محمد پیس بی اپان پروفٹ آف اسلام واز born in 578 to مکہ ٹو بلونگ ان دی نوبل فیملی آف قریش، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں معرفت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا کہتے ہیں پھر مائی لائف مائی رول۔ کوئی اگر نیکی کی دعوت ہے مائی لائف مائی رول، بٹ مائی لائف مائی رول۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا لوگوں عید کب ہوگی؟ اس کی دنیا کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس سے بڑا مجذوب آیا، کہا کہ تیری تو کہتا ہے نا لوگوں عید کب ہوگی؟ تجھے یار کی دید ہوگی تو تیری عید ہوگی، یار کی دید ہوگی تو عید ہوگی۔ اب وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا ہے لوگوں دید کب ہوگی، لوگوں دید کب ہوگی؟ اب اس کی دنیا کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ اب اس سے مجذوب کئی عرصے بعد ملا، اس نے کہا تیری میں مرے گی تو تجھے دید ہوگی، تیری میں مرے گی تو تجھے دید ہوگی۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا جب تک ہمارے اندر کی انا نہیں مرے گی، ہماری میں نہیں مرے گی، ہمیں برکتیں نہیں مل سکتی۔ قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ عارف کلی گزرے تھے نا باغوں کے پاس سے، پھول چمن میں رہ کر بڑے بے قرار تھے۔ عارف کلی نے پوچھا لوگوں بتاؤ تو پھولوں بتاؤ تو صحیح، چمن میں رہ کر بھی بے قرار ہو؟ پھولوں نے کہا ہاں ہاں بڑے بے قرار ہو، ہمیں یار کے گلے سے لگنا، یار کے گلے سے لگنا ہے۔ کہا قربانی کے بغیر بھی کوئی یار کے گلے سے لگ سکتا ہے؟ پھولوں نے کہا قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اے آج فجر کی نماز قضا کر لینے والوں، فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں پھر ہمیں جو ہے نا کہ جنت میں جانا ہے۔ آرزو کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنی، نماز قضا کر لینے کے بعد بھی آرزو خود میں جانے کی۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ارے بے مسافر گھر بھی جانا ہے کہ نہیں، پھر مطبع کیا مار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا، پاؤں افگار لا پرکھار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی پاؤں بھی زخمی ہے، راستہ بھی بڑا کٹھن ہے، کیا ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر کے جائیں اس محفل سے کہ آج کے بعد ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوگی، نمازوں کی پابندی کریں۔ یاد رکھیے گا یہ جو محفلیں ہیں نا یہاں پہ صرف جھونک کر لنگر کھا کے جانا ہمارا مقصد نہیں، ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہ۔ آج نیت کر کے جائیں اس محفل کا جو حاصل وصول ہم جو لیں گے وہ انشاءاللہ الرحمن نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے 7 سے 8 منٹ کا کہا تھا، وقت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔